السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے ہندوؤں کے اصلاحی دور کے بارے میں بتلایا تھا، تو آج ہم ہندوؤں کی مذہبی کتب کے بارے میں بتلانے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 راگ وید، نمبر 2 سام وید، نمبر 3 یجر وید، نمبر 4 اتھر وید۔ وید لفظ ود سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں جاننا، واقفیت حاصل کرنا، غور کرنا، سوچنا، علم حاصل کرنا۔ چنانچہ وید سے مراد حکم، دانائی، علم۔ اصلی اور حقیقی وید علوم متعارفہ کی طرح ان موٹی موٹی سچائیوں کا نام ہے، جس کسی حال اور زمانہ میں ناقص اور غلط ثابت نہ ہوتی، جو ہر ملک اور نسل کے لوگوں کو ان کے فائدے اور آرام کے لیے یکساں رہنمائی کرنے اور سنسار ساگر یعنی بحر و بر میں انسانی زندگی کے ہر جہاز کے لیے قدم قدم پر روشنی کے منار کا کام دینے والی ہے۔ وعید ان انسان اور دانائی کے پایہ کمال پر پہنچی پاکیزہ سچائیوں سدھانتوں کا نام ہے، جو اصول قدرت کو سمجھنے کا قطعی سادن، کل عالم میں امن قائم کرنے کی بہترین سکیم، انسانی نسلوں میں علم اور سکھ کو پایہ کمال تک پہنچانے کا بے خطا نسخہ، اور جہالت کی ترقی کو دنیا سے دور کرنے کے لیے دوپہر کے آفتاب کی طرح ہو، جن کی اصلی اور معنی صورت کو زمانہ کبھی اور کسی حال میں بھی نہ بگاڑ سکے۔ وعیدیں ہندوؤں کی مقدس کتب وعیدیں کہلاتی ہیں۔ ہر کتاب کے ساتھ وعید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وعیدوں کی تعداد 4 ہیں۔ ترتیب زمانی کے لحاظ سے وعید کے نام یوں ہیں، یعنی کہ جس زمانے میں لکھی گئی، زمانے کے لحاظ سے جو ترتیب دی جاتی ہے کہ کون سی کتاب پہلے لکھی گئی اور کون سی بعد میں، وہ 4 کتابیں جو ہے، ان میں نمبر 1 راگ وید، سام وید، یجر وید، اتھر وید۔ کچھ لوگ اس کی ترتیب زبانی یوں بتلاتے ہیں کہ راگ وید پہلے ہے، پھر جو ہے یجر وید ہے، اس کے بعد جو ہے سام وید ہے، پھر جو ہے اتھر وید ہے۔ وعید کے موضوعات جو ہیں، یہ آپ کو ہم نے پہلے بھی بتلا دیا ہے کہ سچائیوں اور علم اور قدرت جو ہے، اس پہ انسان علم کے اندر کتنی اپنی استطاعت اور قدرت رکھتا ہے، یہ بتلایا گیا ہے۔ آئیے اب ہم بالترتیب 4 وعیدوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 راگ وید۔ زمانہ تصنیف راگ وید کے سن تصنیف کے بارے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ نمبر 1 تلک کے خیال میں راگ وید کا زمانہ 500 قبل از مسیح ہے۔ نمبر 2 جکولی کے نزدیک راگ وید کا زمانہ 500 قبل از مسیح ہے۔ نمبر 3 ویبر کے نزدیک راگ وید کا زمانہ 200 قبل از مسیح ہے۔ نمبر 4 مقصد مول کا کہتا ہے یہ 1200 قبل از مسیح میں وجود میں آئی تھی۔ جائے تصریف یعنی کہ راگ وید کس جگہ پہ، کس علاقے میں لکھی گئی۔ مکس مولر اور ویبرا اور میور کے خیال میں راگ وید پنجاب میں تصنیف ہوئی۔ ہاپکز اور کہتے ہیں کہ راگ وید جو ہے امبالہ کے ایک گاؤں میں لکھی گئی۔ بعض محققین اسے ایران اور افغانستان کی پیداوار قرار دیتے ہیں۔ بعضوں کا خیال ہے کہ راگ وید آریوں کے وارد ہند ہونے سے پہلے تخلیق ہوا، اور بعض اس پر زور دیتے ہیں کہ ہندوستان میں ہی تصنیف ہوا۔ ایک مکتبہ فکر کا خیال ہے کہ وعید تخلیق کائنات کے وقت میں وجود میں آئے اور اسی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ کچھ دانشوروں کا خیال ہے کہ وعید تصنیف تو افغانستان کے علاقے میں یا اس سے باہر ہوئی، لیکن اس کی تدوین یعنی کہ تصنیف وہاں ہوئی، اور لیکن اس کو کتابی شکل جو دی گئی وہ پنجاب ہندوستان میں ہی ہوئی۔ ڈاڈکر کا خیال ہے کہ ان کی تصنیف 2400 قبل از مسیح میں بلخ کے علاقہ کے اندر ہوئی، لیکن پجاریوں کے ذریعے ان کی نظر ثانی، اس کے مطالب یعنی اس کی حاشیہ بندی، اس کے اخفاء اور مختلف شاخوں یا خاندانوں میں اس کی تقسیم یعنی چیپٹروں میں جو اس کی تقسیم تھی، اس کی ترتیب وہ 7 دریاؤں کی سرزمین میں ہوئی، یعنی 7 دریاؤں سے مراد یہ پنجاب اور یہ گنگا اور جمنا جو ہے، یہ ہندوستان کو 7 دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ کیا راگ ویدی اصلی ہے؟ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ راگ وید
تخلیق کائنات کے وقت وجود میں آیا تھا اور یہ اپنی اصلی صورت میں ابھی بھی موجود ہے۔ بعض ہندوؤں کا خیال ہے کہ وعید رشیوں پر نازل ہوئے اور موجودہ وعید اصلی ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ وعیدوں میں وقتاً فوقتاً تحریف ہوتی رہی، خصوصاً برہمنوں نے راگ وعید میں بہت بڑی تبدیلیاں کی۔ وعیدوں کے اندر اس کی نظموں کی تعداد کتنی ہے؟ راگ وعید کے 10 منڈل یعنی دائرے حصے ہیں، یعنی کہ جس طرح 10 جلدوں میں کہا جا سکتا ہے۔ اس کی نظموں کی تعداد 1017 ہیں، اور اگر اس میں 11 نظمیں بھی شامل کر لی جائیں جو وال کھیلا کہلاتی ہیں تو 8ویں منڈل کے آخر میں ملحق تو نظموں کی تعداد 10,028 ہو جاتی ہیں۔ اس کے الفاظ کی تعداد 1,53,826 ہیں۔ مصنفین راگ وعید کی مناجات کئی رشیوں سے منسوب ہیں، ان میں برہمنوں، کھتریوں کے علاوہ شودر مثلاً جمدا اگنی کا، کاکی تیوب، کانوا، وادمو، شومتر وغیرہ کا کلام شامل ہے۔ راگ وعید کے رشیوں میں خواتین بھی شامل ہیں، مثلاً رموسا، لویا مدارا، شاشوتی وغیرہ۔ مکاتب فکر راگ وعید کی تشریح، تعبیر اور تعویل کے لیے کئی مکاتب فکر وجود میں آئے، لیکن مندرجہ ذیل کتب نہایت اہم ہیں۔ نیکروت یعنی فطرت پرستی، اتہاسکن یعنی تاریخ مکتبہ فکر، بجنک یعنی رسمواتی مکتبہ فکر، اکھیانک یعنی اساطیری مکتبہ فکر۔ راگ وعید کی تعلیمات راگ وعید کا بیشتر حصہ مناجاتوں بجنوں پر مشتمل ہیں۔ مناجاتوں میں خالق کائنات کی صفات بیان کر کے مختلف مقاصد کے لیے دعائیں کی گئی ہیں۔ یہ بھجن جو ہندو مذہب کے اندر ڈھول اور سرنگیوں کی خاص آواز کے اندر گایا جاتا ہے، جس طرح مسلمانوں کے اندر آج کل ایک قوالی کا عام رواج ہے۔ اسی میں وہ وجود خالق کے متعلق مختلف عقائد شامل ہیں۔ اس میں دیوی دویتوں کے حوالے سے اللہ کا تصور پیش کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آئندہ جو ہم یہ وعیدوں کے بارے میں ان کے مختلف فرقے جو بنے ہیں اور اس پہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں، مثلا جین مت، سکھ مت، اور آگے چل کے ان کی مختلف جو آج کل شکلیں ہیں ان پہ ہم بات کریں گے۔ والسلام۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں اور ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔